ہیں وہ دور رہیں، جو ناراض نہیں ہے وہ قریب ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں۔ ان الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسلام ہمارا دین ہے، اور دین اسلام انسانوں کو عزت کی راہ پر چلاتا ہے۔ اس دین کے آنے سے پہلے انسانیت ذلت کی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول چکے تھے۔ اللہ کی مخلوق اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اغیار کے دروں پر جھکی ہوئی تھی۔ اسلام نے ہمیں اپنے رب کا تعارف کروایا، اسلام نے ہمیں عزت کی راہ پہ چلایا۔ اسلام سے پہلے عورت انتہائی ذلت کے حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کی حیثیت پاؤں کی ایک جوتی کے برابر تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کا کاروبار ہوتا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا۔ آپ نے پوچھا تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانے کے بعد پھر پیچھے کیوں کر رہا ہے؟ کہا میرے کچھ گناہ ہیں، اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، میں ایمان لے آتا ہوں۔ اور ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کہ میں نے اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین کے اندر درگور کیا۔ اسلام نے آ کر جہاں گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا، بلندیوں پر پہنچایا، وہیں اس اسلام نے اس عورت کو ذلت کی دلدل سے نکال کر عزت کے آسماں پر چڑھایا۔ اس کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے نام سے وہ مقام عطا کیا۔ سائل آ کر سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھ پر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری والدہ کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری والدہ کا۔ کہا پھر؟ کہا تیرے والد کا۔ ماں کو یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے۔ ماں ایک عورت ہے نا۔ بیوی کو یہ مقام کس نے دیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص ایک درہم فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، یتیم پہ خرچ کرتا ہے، مسکین پہ کرتا ہے، جہاد پہ کرتا ہے، مختلف دام کے اس کے سامنے سلسلے ہیں، اور وہی ایک درہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، رب اس کو جو اجر اس درہم کا دیتا ہے جو اس نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے، وہ اور کسی درہم کا اسے اجر نہیں ملتا۔ اسلام نے یہ مقام دیا، اسلام نے یہ شان دی۔ اسلام ہی نے کہا جس کو 3 بچیوں سے آزمایا جائے وہ ان کی نیک تربیت کرے، نیک خاوند تلاش کرے اور اس کو اگلے گھر میں بیاہ دے، وہ جنت میں محمد رسول اللہ کا ساتھی اور پڑوسی بن جاتا۔ جہاں اسلام
عورت کو عزت کے اس مقام پر فائز کرتا ہے، وہاں اسلام اس عورت پر کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے، اس عزت کے حصول کے کچھ ذریعے، کچھ راستے بھی سمجھاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ذریعہ اس عورت کا پردہ۔ اس عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم اسلام کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ کسی انسان کے پاس 10 ریال ہو، وہ اس جیب میں رکھ لے گا، 150 ریال ہو یہاں رکھ لے گا، 500 1000 ریال ہو تو وہ جیب کی پاکٹ، اس شلوار کی جیب میں رکھے گا، اور اگر 50,000 ریال ہو تو بینک کے اکاؤنٹ میں رکھے گا۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی جائے گی اتنی اس کی حفاظت بڑھتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی، بہترین متاع، بہترین چیز، قیمتی سرمایہ۔ 50 اور 500 اور 1000 ریال کو تو جیب کے اندر زپ لگا کر لاک میں رکھتے ہو، اور جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کو بالکل کھلا لے کر پھرتے ہو۔ اسلام کا ایک خاصہ جب بھی کوئی حکم نازل کرتا ہے ذہن سازی کرتا ہے۔ شراب کو لے لیجئے، اسلام نے شراب کو ابتدا میں ہی پہلے ہی حکم میں حرام نہیں قرار دیا، ذہن بنایا، اس کی بیماریاں گنوائی، اور بالآخر اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ اسی طرح پردہ ہے، اسلام سے پہلے اس کا رواج نہ تھا، اسلام نے اس پردے کے لیے مسلمانوں کا ذہن بنایا۔ اور یہ پردہ ایک عبادت ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت میں، محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں اس پردے کو رائج کرتا ہے تو اس عمل پہ اس کو اللہ ثواب عطا کرتا ہے، یہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے کرنے سے ملتا کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی آرڈر، کوئی فیصلہ جاری کر دے، کسی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے، قرآن حکیم میں آیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں گر جاتا ہے۔ یہ پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ عز و جل کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ یہ پردے کا پہلا فائدہ۔ یہ پردہ پاک دامنی کی علامت ہے، نیک وکار کی علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، مسلمان عورتوں سے کہیں کہ اپنے جلابیب، اپنی پردے کی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور تکلیف نہ دی جائے۔ تو پاک دامن عورت، پردہ پاک دامنی کی علامت ہے، بے پردگی، بے حیائی کی علامت ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ جب میری شادی ہوئی، ہم بہاولپور سے ٹرین میں آ رہے ہیں، پردہ اور بے پردگی، نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ میں اور میری میسز ٹرین کی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں ٹوپی برقع چلتا ہے افغانستان میں، پاکستان میں۔ ایک 70 سال کا بابا آیا، جب میری شادی ہوئی میری مسز کی عمر کوئی 17-18 سال تھی، ایک 70 سال کا بابا آیا، میں اسٹیشن پہ نیچے اترا ہوا تھا چائے پانی لینے کے لیے، اس نے میری بیگم کو آ کے یہاں کندھے سے پکڑا، کہا ماں یہ تے میری سیٹ ہے، اٹھے تو۔ وہ پردے میں چھپی ہوئی، اور وہ 70 سالہ بابا 16-17 سالہ بچی کو کہہ رہا ہے ماں یہاں سے کھڑی ہو، یہ میری سیٹ ہے۔